أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد لله رب العالمين. Praise be to Allah, Lord of the worlds. الرحمن الرحيم. The Beneficent, the Merciful. مالك يوم الدين. Owner of the Day of Judgment. إياك نعبد وإياك نستعين. Thee alone we worship, Thee alone we ask for help. اهدنا الصراط المستقيم. Show us the straight path. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. The path of those whom Thou hast favored, not the path of those who earn Thine anger, nor of those who go astray. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین. وسواس کے علاج کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی، اور وسواس سے مراد ذہن میں آنے والے برے خیالات کہ جس کے متعلق تفصیلاً گفتگو پہلے آ چکی ہیں. اب یہ خیالات کہ جو انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں اور اسے برائی کی طرف دعوت دیتے ہیں، ان خیالات کو اگر انسان روکنا چاہیں تو اس کے لیے کیا طریقے ہیں. تو اس کے حوالے سے کچھ باتیں تو جو ہے وہ پہلے بیان ہوئی، اور کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اگر انسان یہ چاہے کہ قوت وہمیہ والے خیالات کو مکمل طور پہ اپنے آپ سے دور کر دے تو یہ انسان کے لیے تقریباً ناممکن ہے. اور کیوں ناممکن ہے اس کی وضاحت بھی کل کے درس میں آ گئی تھی، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ شیطان انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا ہے، اور قوت واہمہ چونکہ وہ والی قوت ہے کہ جو انسان جو شیطان کی خود کی جو ماہیت ہے اور قوت واہمیہ کی ماہیت، ان دونوں کا آپس کا مذاب بھی ہے. اس وجہ سے شیطان اس پہ زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، اور قبیح خیالات سے انسان جو ہے وہ کبھی خالی نہیں رہتا ہے. مگر یہ کہ پروردگار عالم کے جو مخلص بندے ہیں وہ ان خیالات سے بچ پاتے ہیں، مگر اس کے علاوہ باقی تمام افراد جو ہیں وہ شیطان کے خیالات کو اپنے آپ سے دور کرنے پہ قادر نہیں ہیں. اس کے بعد ایک نقطہ جو مصنف بیان کر رہے وہ یہ کہ روایات میں نوجوان کے لیے خصوصیت سے یہ بات آئی ہے کہ پروردگار عالم جو ہے ایسا نوجوان
کہ جو فارغ ہو اس کو اپنا دشمن رکھتا ہے، کہ یہ وہ عمر ہوتی ہے انسان کی کہ جہاں انسان کے بہکنے کے بہت زیادہ امکان ہوتے ہیں۔ اسے نوجوانوں کے لیے کہا، خصوصی طور پہ کہا گیا کہ وہ اپنے آپ کو فارغ نہ رکھیں، بلکہ ہر وقت اپنے آپ کو مصروف رکھیے۔ اگر کسی وقت وہ فارغ ہوں گے تو اس فراغت کا فائدہ شیطان اٹھائے گا، اور شیطان اس کا دوست بن جائے گا، اور دوستی کے ساتھ دوست بن کے وہ سارے کام کروائے گا کہ جو اسے گمراہی کی منزل میں انتہائی آگے تک وہ چیزیں لے جانے کا سبب بنے گی۔ اب اگر نوجوان فارغ ہیں تو شیطان اس کے ذہن میں داخل ہوگا۔ اچھا، نوجوان کی کیفیت ویسی ہوتی ہے کہ جیسا کہ سوکھا گھاس، شیطان کی کیفیت آگ جیسی ہوتی ہے، یعنی نوجوان کے اندر شہوت سوکھے گھاس کی طرح، اور شیطان آگ سے بنا ہوا ہے۔ جب آگ اگر سوکھے گھاس سے قریب جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک دم سے آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ تو شیطان جو ہے بہت ہی آسانی سے نوجوان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ نوجوان کو سب سے زیادہ مصروف رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، کہ وہ اپنے آپ کو اتنا مصروف کرے کہ اسے ادھر ادھر کہیں کسی بات کے سوچنے کا ٹائم بھی نہ ملے، کرنا تو درست کی بات، بلکہ صبح سے اپنے آپ کو ایسا مصروف کرے کہ جب رات کے 9 یا 10 بجے ہو تو بیٹھے بیٹھے اس کو نیند آ رہی ہو، کہ سیدھا بستر پہ جاتی سو جائے اور صبح اٹھ کے پھر وہی مصروفیت شروع ہوئے، یہاں تک کہ اس کی نوجوانی کی عمر جو ہے وہ خیر و عافیت سے گزر جائے۔ اگر یہ خیر و عافیت سے گزر گئی تو انسان کے لیے فلاح پانا، زندگی میں کامیاب ہونا اور کسی بڑے مقام پہ پہنچنا یہ آسان ہے۔ مگر اس عمر میں اگر گمراہ ہو گیا تو یا تو وہ بعد میں فلاح کی طرف آ نہیں سکے گا، اور آ بھی گیا تو اس کے لیے انتہائی مشکل کام ہوگا۔ یہ دو گفتگو جو ہے اس فصل کی پڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد ایک اور فصل ہے جس میں مصنف 3 ایسے طریقے بتا رہے کہ اگر ان 3 طریقوں کو انسان اپنا لے تو پھر مکمل طور پہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اور مکمل طور پہ اپنے ذہن کو برے خیالات سے خالی کر سکتا ہے۔ مگر 3 طریقے سے پڑھنے سے پہلے یہ عبارت جو ہے وہ اس کی پڑھ رہتے ہیں۔ کل جہاں تک 10 پہنچا تھا وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 115، دوسرا پیراگراف ہے کہ فلا یمکن ان یتواضع لهم بالکف عن الوسوسۃ۔ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کی بات مان لے اور اس کو بہکانا چھوڑ دے، کہ انسان کہے کہ میں نے شیطان سے دوستی کر لی ہے، اس سے مجھ سے عہد کیا کہ اب میں تجھے نہیں بہکاؤں گا، سب کو تو بہکاؤں گا۔ ایسی دوستی شیطان سے ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ شیطان سے دوستی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے وسواس کو، اس کے بہکانے کو دعوت دینا ہے۔ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جس نے اولاد آدم کو وہ کیسے چھوڑ سکتا ہے، جس نے جو ہے اولاد آدم کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں چھوڑا ہے، اس کو سجدہ کرنے کے لیے نہیں آمادہ ہوا۔ تو یہ انسان تصور نہ رہے کہ اس کے وسوسے سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے۔ بل ہوا من المنذرین لاغوائہم الی یوم الدین، بلکہ قیامت تک شیطان تو اس انتظار میں لگا رہتا ہے کہ کس بندے کو میں کب اور کیسے بہکاؤں، وہ ہمیشہ یہی نظریں لگائے ہوتا ہے۔ جیسے دیکھا کہ اس بندے میں گنجائش ہے، اس کو بہکایا جا سکتا ہے، وہ پہنچ جائے گا اس کے پاس، تو وہاں پہ اسے جو ہے وہ بہکانے میں تھکن نہیں لگے گی، اور نہ کبھی وہ بہکانے میں مایوس ہوگا کہ اس کے اوپر اتنی کوشش کی، یہ بہکتا نہیں تو اس کو چھوڑ دو اس کے حال پہ، بلکہ وہ اپنی کوشش قیامت تک جاری رکھے گا کہ فلا یتخلص منہ احد الا من اصبح وہمومہ واحد فیکون قلبہ مشتغلا باللہ وحدہ۔ صرف چند افراد جو ہیں اس سے بچ پاتے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ سوائے وہ آدمی کے کہ جو صبح اس حالت میں کرتے ہیں۔ صبح اس حالت سے مراد یہ کہ اس کی زندگی ایسی بن چکی ہوتی ہے کہ فقط ذہن میں ایک ہی غم ہوتا ہے، ایک ہی خیال ہوتا ہے، ایک ہی وہم ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کے احکام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کے فرامین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو فلا یجد الملعون مجالا فیہ،
یہاں اس کو ملعون کو یعنی شیطان کو داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں ملتا. جی جی دیکھیں انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کے حوالے سے جو ملتا ہے تو وہاں پہ شیطان نے کوشش تو کی, وہ کامیاب نہیں ہو سکا. مگر ضروری نہیں کہ شیطان کی ہمیشہ کوشش ذہن کو پڑھنے کے بعد ہی ہو. بعض ذہن ہیں کہ جس کو شیطان پڑھ سکتا ہے, بعض ذہن ایسے ہیں کہ جس کو پڑھے بغیر اس کے حرکات و سکنات بتا دیتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے کس طرف جا رہا ہے. تو یہاں پہ انبیاء میں اور ائمہ علیہ السلام یہ تصور تو نہیں کر سکتے کہ ان کے ذہنوں کو شیطان نے پڑھا تھا یا ان کے ذہن میں خدا نہ خاصا کوئی ایسی بات تھی, بلکہ جہاں پہ کوئی امکان بھی نہیں تھا بہکانے کا وہاں بھی اس نے کوشش کی اپنی کہ یہاں پہ بھی کوئی راستہ نکل آئے, ورنہ وہاں کوئی گنجائش نہیں تھی. مگر ہمارے ذہن میں جو غیر معصوم ہیں وہ خیالات گزرتے ہی رہتے ہیں, تو شیطان اگر وہ ذہن کو نہ بھی پڑھے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بندے کا چال چلن کیسا ہے, تو اس کے ذہن میں باتیں کیا چل رہی ہوگی. اسی اعتبار سے وہ جو ہے وہ بہکانا آئے گا. وہ جب سنیما گھر میں کسی کو بہکانا جائے گا اس کا انداز الگ ہوگا شیطان کا, مسجد میں جائے گا تو اس کا الگ ہوگا, اور مدرسے میں جائے گا تو الگ ہوگا. یہ پتہ ہے کہ مدرسے کے طالب کیا سوچتے رہتے ہیں, وہ اسی کے بارے میں آ کے بہکائے گا. مسجد میں جانے والا نمازی کیا سوچتا رہتا ہے, وہ اس کو جا کے اسی اعتبار سے بہکائے گا. بندوں کی حرکات و سکنات سے بھی اسے اندازہ ہو جاتا ہے, وہ اس اعتبار سے وہ بہکائے گا. صرف جو ہے وہ مخلصین اس سے بچ جاتے کہ وہ مثلہ من مخلصین داخلین فی استثناء, کہ شیطان نے کہا میں سب کو بہکاؤں گا, پھر استثناء کیا تھا قرآن کی آیت سورہ حجر کی آیت نمبر 40 کے اندر کہ الا عبادک منہم المخلصین, کہ پروردگار تیرے ان بندوں کو میں نہیں بہکا پاؤں گا کہ جو مخلص ہیں. تو مخلصین کے علاوہ سارے بندوں کے بہکانے کی کوشش کرتا ہے, اور زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پہ اس کو بہکانے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے. مخلصین کے علاوہ کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا جو کہے کہ میں تو کبھی اس کے بہکاؤ میں نہیں آیا, میں تو کبھی گناہ نہیں کیا, میں نے تو کبھی غلطی نہیں کی. اگر اس نے زندگی میں ایک بھی غلطی کی ہے اس کا مطلب شیطان کا اثر اس کے اوپر رونما ہوا تھا. جی ہاں وہاں سرنڈر کر دیا. حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے اس نے خدا کی نافرمانی کی. اور مخلصین میں جو ہے ائمہ انبیاء علیہ السلام آ جاتے سب, اور زیادہ سے زیادہ بعض مقامات سے جو انبیاء سے صادر ہوا وہ ترک اولا ہے. تو ترک اولا وہ اس میں نہیں آئے گا بہکانے وغیرہ میں. تو انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کے علاوہ باقی انسانوں کو وہ جو ہے وہ بہکا پاتا ہے. کہ یہ مخلصین جو ہیں یہ جو ہیں شیطان کی سلطنت میں نہیں آتے, کہ سلطنت حاضر ضعین ہے, کہ شیطان کی سلطنت سے یہ باہر ہے. تو فلا تظنن انه یخلو عنه قلب فارغ بل هو سیار یجری من ابن آدم مجرى الدم. تو آپ گمان نہ کریں کہ آپ کا ذہن کبھی جو ہے وہ شیطانی خیالات سے خالی ہو سکتا ہے, یا شیطان جو ہے کبھی چھٹی کرے گا. شیطان کی نہ ہفتے میں کوئی ایک آدھ چھٹی ہوتی ہے, نہ کوئی مہینے میں اس کی چھٹیاں مختص ہیں, نہ اس کو کوئی سونے کا مسئلہ ہے تو اس ٹائم پہ نہ بہکائے. وہ 24 گھنٹے اور ہفتے کے 7 دن جو ہے ڈیوٹی دیتا ہے وہ. تو یہ انسان خیال نہ کرے کہ کبھی ایسا وقت آئے گا کہ قلب اس کا فارغ ہوگا, کہ جب شیطان آ کے اس کو بہکائے گا نہیں, بلکہ یہ تو اولاد آدم میں خون کی طرح سے جاری ہے. جیسے خون جسم کے اندر دوڑتا ہے, شیطان جو ہے وہ جسم میں دوڑتا رہتا ہے. جی ماہ رمضان میں بند ہوتا ہے, اس سے مراد ہے کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں ہماری قوت کی وجہ سے. مثلا جیسے ایک آدمی نے جیکٹ پہنا ہوا ہے, دوسرے آدمی نے جو ہے وہ برہنہ جسم ہے, اس کو سردی زیادہ لگ رہی ہے, اس کو سردی کم لگ رہی ہے. تو فرق سردی کا نہیں ہے, فرق کس کا ہے, یہ آدمی کا ہے. ایک نے جیکٹ پہنا ہوا ہے تو اس کو نہیں لگ رہی, اس نے شرٹ بھی اتارا ہوا ہے تو زیادہ لگ رہی ہے.
تو ماہ رمضان میں روحانی قوت بڑھ جاتی ہے. روحانی قوت بڑھ جانے کی وجہ سے اس کے اثرات کم ہو جاتے ہیں. تو اس معنی میں وہ شیطان بند ہو گیا. جیسے یہ جیکٹ والے کی گویا سردی بند ہو گئی. مگر عام دنوں میں مثلا جو ہے روحانیت کے بھی اتنا دل مائل نہیں ہوتا, اسے شیطان آسانی سے بہکا پاتا ہے. تو شیطان کو کہیں لے جا کے بند نہیں کرتے ہیں, خود ماحول میں ایک قوت آ جاتی ہے, اس وجہ سے جو ہے مثلا کم بہک پاتے ہیں. جیسے جی بند کیا جاتا ہے تو بھی اس سے مراد یہی ہے. جیسے مثلا جیکٹ پہنے ہوئے شخص کے سردی کو بند کر دیا گیا, تو سردی تو خود ہی ہوئی ہے, اس نے اپنے آپ کو مضبوط کر لیا, ایسے بند ہوگی سردی. تو بند کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ اس کے بند ہو گئی, مگر وہ افراد کے اوپر ہے. اور یہ فقط جو ہے وہ موسم کا مسئلہ نہیں ہے, وقت کا مسئلہ نہیں, جگہ کا بھی ہوتا ہے. عام طور پہ انسان جو ہے وہ مقدس جگہوں پہ گناہ کم کرتا ہے, تو وہ مقدس جگہوں کے اوپر شیطان اس کے بند ہو گیا. اس لیے مقدس ایام میں گناہ کم کرتا ہے. تو یہ مثلا جیسے ایک مدرسے کا طالب علم ان گناہوں میں مبتلا نہیں ہوتا جس میں عام لوگ مبتلا ہوتے ہیں, تو ان گناہوں کے لیے طالب علموں کے اوپر شیطان بند ہو گیا, کہ گویا شیطان کو بند کر دیا گیا کہ وہ طالب علموں کو ان معاملات میں نہیں بہکا سکتا. تو یہ انسان کی اپنی قوت جب کمی ہو جاتی ہے تو گویا اس کے لیے شیطان بند ہو گیا, یا اس کے اثر جو ہے وہ کم ہو گیا. تو یہ شیطان جو ہے انسان کے جسم کے اندر اس طرح سے دوڑتا ہے جیسے کہ خون دوڑتا ہے. وہ سیرانہ مثل ہوائے فی القدر, اور اس کا جسم میں دوڑنا ایسا ہے جیسے برتن کے اندر ہوا موجود ہوتی ہے. تو اگر آپ کسی برتن کے اندر موجود ہوا کو نکالنا چاہیں تو کیا طریقہ ہے نکالنے کا؟ ہاتھ سے یوں نکالنا شروع کر نکل جائے گی ہوا؟ نہیں نکلے گی جب تک کوئی چیز اس کے اندر ڈالیں گے نہیں. جب جتنا مطلب پانی ڈال رہے تو جتنا پانی ڈالتے جائیں گے ہوا باہر نکلتی جائے گی. تو اگر انسان اپنے ذہن کو شیطانی خیالات سے خالی کرنا چاہ رہے تو ایسے ہی خالی نہیں ہوں گے, اس کے اندر رحمانی خیالات کو ڈالنا پڑے گا. جتنے رحمانی خیالات ڈرتے جائیں گے شیطانی خیالات جو ہے وہ نکلتے جائیں گے. کہ فَإِنَّكَ ان اردت ان تخذی قد ان الہوا من غیر ان تشغلہ بمثل ما فقط تمتا فی غیر متما. تو اگر آپ ارادہ کرے کہ برتن کو ہوا سے خالی کر دے, اور خالی بھی اس طرح سے کرے کہ اس میں کوئی اور چیز نہ ڈالے, تو آپ ایسی تمنا رکھ رہے ہیں کہ جو نامناسب تمنا ہے. اس سے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان جو ہے برتن کو ہوا سے خالی کر دے بغیر کسی چیز کے ڈالے ہوئے. اگر برتن کو ہوا سے خالی کرنا ہے تو کوئی چیز ڈالنی پڑے گی, وہ چیز اس کی جگہ رہے گی تو ہوا جو ہے اس سے باہر نکلے گی. بل بقدر ما یدخل فیہ الماء یخرج عن الہوا, بلکہ جتنا جتنا پانی آپ ڈالتے جائیں گے اتنی اتنی ہوا اس کے اندر سے نکلتی جائے گی. تو فکذالک القلب اذا کان مشغولا بفکر مہم فی الدین یمکن ان یخرج من جولان ھذا الذعین. تو اسی طرح دل کا معاملہ ہے کہ جب دل جو ہے دین کے معاملے میں کسی بات کو سوچنے میں لگا ہوا ہو تو اس وقت شیطان ذہن میں نہیں آ پاتا, اس لیے جگہ تو محدود ہے. جب اس جگہ میں وہ دینی معاملات پہ غور و فکر کر رہا ہے تو شیطان کا نہیں جگہ نہیں بچی. مگر انسان نے خالی اس ذہن رکھا اپنے آپ کو تو شیطان وہاں پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے, وہ اپنے خیالات لے آتا ہے. وَأَمَّا لَوْ غَفَلَ عَنِ اللَّهِ وَلَوْ فِي لَحْظَةٍ, مگر اگر انسان اللہ سے غافل ہو جائے اور ایک لمحے کے بھی غافل ہو جائے, ایسا نہیں کہ ہم کہیں کہ شیطان 5 منٹ تک تو انتظار کرے گا کہ بھائی اس کا ذہن خالی ہوا ہے, دیکھتے ہوئے کوئی اور بات تو نہیں آتی, پھر میں داخل ہوں. ایک لمحے کے بھی وہ اللہ سے غافل ہوا شیطان پہنچ جائے گا, شیطانی خیال جو ہے اس کے اندر داخل ہو جائے گا. تو فَلَيْسَ لَهُ فِي تِلْكَ اللَّحْظَةِ قَرِينٌ إِلَّا الشَّيْطَانُ, تو اس شخص کے لیے اس ایک لمحے میں جس لمحے میں وہ خدا سے غافل ہوا ہے اس کا ساتھی شیطان ہی ہے, شیطان کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اس سے انسان سوچ سکتا ہے کہ جب بھی اس سے گناہ ہوا ہوگا وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوا ہوگا, تو جیسے ہی وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوگا شیطان پہنچ جائے گا اور اس کا رجحان جس بات کی طرف ہوگا وہ والا گناہ اس سے کروا دے گا. کما قال سبحانہ, کہ وہ میں یعش عن ذکر الرحمن نقیض
ذہو شیطانن فہو لہو قرین، کہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ جو شخص ذکر رحمان سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا اپنی زندگی میں، تو پھر جو ہے ہم اس کے لیے شیطان کا فیصلہ کر دیتے ہیں اور شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ جیسے ہی وہ ذکر رحمان سے ہٹے گا، خالی اس ذہن ہوگا، تو اس کے ذہن میں ساتھی کے طور پہ جو ہے شیطان پہنچ جائے گا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ان اللہ یبغض الشاب الفارغ، کہ پروردگار عالم جو ہے دشمن رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، کس سے؟ ایسے نوجوان سے کہ جو فارغ ہوں، کہ جو مباح کام میں بھی مشغول نہیں ہے بلکہ بالکل فارغ ہے۔ جیسے کئی لوگ ایسے ملیں گے کہ جن کے پاس کوئی کرنے کو کام ہی نہیں ہوتا ہے، اس سے کہ جو کام نہیں ہوتا وہی گپے لگا رہے ہوتے ہیں، جب گپے لگا رہے ہوتے پھر اس میں غیبت بھی ہوتی ہے، اس میں جھوٹ بھی شامل ہوتا ہے، اس میں تہمتیں بھی رکھتی ہیں، اس میں برے خیالات بھی آتے ہیں، بری باتوں بھی بات ہوتی ہے۔ گپے لگانے کی فرصت کب ملتی ہے؟ کہ جب انسان فارغ ہو۔ اگر وقت ہی نہ ہو تو نہ وہ فضول باتیں کرے گا، نہ اس کے ذہن میں فضول خیالات آئیں گے۔ کہ لأن الشاب اذا تأثر عن امر مباح یشکر باطنہ لابد ان يدخل فی قلبہ الشیطان، کہ جب نوجوان مباح کام سے بھی فارغ ہو جاتا ہے تو اب اس کا باطل جو ہے وہ خالی نہیں رہتا، بلکہ جیسے اس کو فارغ دے کر شیطان آ کے اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد جو آگے باتیں بیان کی جا رہی ہے وہ بطور تمثیل ہے، مگر ہوتا اسی طرح سے کہ اب شیطان آ کے کیا کرتا ہے کہ یعیش فی ہے، شیطان اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ وہ یبیس و یفرق ہو، اس کے ساتھ جو ہے وہ انڈے پیدا کرتا ہے اور بچے جنتا ہے، اس میں چوزے نکالتا ہے، یعنی اپنی نسل کو بڑھاتا ہے شیطان، اپنے اثرات کو جو ہے نوجوان کے اوپر پھیلاتا ہے۔ وَهَكَذَا يَتَوَارَدُ نَسْلُ الشَّيْطَانِ تَوَارُدًا أَسْرَعَ مِنْ تَوَارُدِ الْحَيْوَانَاتِ، اور شیطان کی نسل پھیلتی تیزی سے ہے، حیوانات کی نسل کی طرح سے نہیں ہے، بلکہ شیطان کی نسل تیزی سے پھیلتی ہے۔ اب اس نے اس نوجوان کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کی اور آہستہ آہستہ پوری فوج تیار کر دی۔ تب نتیجہ یہ ہوا کہ یہ شیطان کی فوج نوجوان کا ہاتھ پکڑ کے جدھر لے جانا چاہے ادھر لے جائے۔ کچھ شیطان نے اپنے بچوں کو زبان پہ اس کے بٹھا دیا، تو اب زبان سے جو بلوانا چاہ رہے ہیں وہ نوجوان بول رہا ہے، اسے فارغ ہے، فارغ تو کچھ تو کرنا ہے، اب جھوٹ بولے گا یا گالی بولے گا یا غلط باتیں کرے گا۔ کچھ شیطان نے اپنے بچے جو اس کے آنکھ پہ بٹھا دیے، اب نوجوان کو جو دکھانا چاہ رہے وہ نوجوان دیکھ رہا ہے، اسی کہ اب اس کے قابو میں آ گیا ہے۔ کچھ بچوں کو جو ہے شیطان نے اس کے کان پہ بٹھا دیا، اس کے جو سنوانا چاہ رہا ہے سن رہا ہے، اور اسی طرح کچھ جو ہے اس سارے اعضاء و جوارح پہ، اور آخر میں کچھ جو ہے اور شیطان بذات خود بھی اس کے ذہن پہ قابض ہو گیا، اور ذہن پہ خیالات رکھ کے اسے جو کروانا چاہ رہے وہ کروا رہا ہے، آنکھ سے جو دکھوانا چاہ رہے دکھ رہا ہے، زبان سے جو بلوانا چاہ رہے بلوا رہا ہے۔ یہ سارے کیوں ہو رہے ہیں؟ اس سے کہ یہ فارغ ہے، اس کے بعد وقت ہے۔ اگر وقت نہ ہوتا، فارغ نہ ہوتا، تو یہ سارے گناہوں کے اس کے لیے گنجائش نہ ہوتی۔ اس بندے کا خود کا فارغ رہنا، انسان خود فارغ ہوتا ہے تبھی ذہن فارغ ہوتا ہے، اگر انسان خود فارغ نہ ہو تو ذہن بھی فارغ نہیں ہوتا۔ ہاں، مباح کام میں بھی اگر مشغول ہیں تو وہ حرام سے بچا رہے گا، چلے وہ کرکٹ کھیل رہا ہے، فٹ بال کھیل رہا ہے، مصروف ہے، گناہ سے بچے گا وہ، مگر فارغ بیٹھا ہے جیسے ہی وہ گناہ کے خیالات آئیں گے اس کے ذہن میں، گناہ کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تقریباً 15 سے 22 سال تک کی عمر جو ہوتی ہے، یہ 7 سال جو انسان کی زندگی میں بہت اہم ہوتے ہیں۔ اس میں اگر انسان اپنے آپ کو مصروف کر کے صحیح راستے پہ لگا دے تو کسی کو اعلیٰ مقام پہ پہنچ جاتا ہے، اور اگر یہ وقت اپنا ضائع کر دے یہ 7 سال، تو پھر انسان کی آگے کی زندگی جو ہے وہ خاص کامیاب نہیں ہوتی، سوائے کہ استثنائی کچھ جو ہے وہ کیسے سامنے آ جائے۔ تو اس عمر میں 15 سے 22 سال، اور خاص طور پہ بعض علماء تو کہتے ہیں 15 سال کی عمر سے شادی ہونے تک انسان اپنے آپ کو اتنا فارغ کر دے کہ اس کو جو ہے وہ سوچنے کا وقت نہ ملے۔ یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ اتوار ہے تو
مصروفیت نہ ہو، کوئی بھی دن اس کا جو ہے وہ فارغ نہ ہو، یعنی گویا 15 سال سے چلے تو 22 سال پہ آ کے اس کو سانس لینے کا موقع ملے، اتنا اپنے کو مشغول کر دیں، پھر اس کی زندگی میں گناہ نہیں پائیں گے اگر وہ مشغول رہا، پورا مصروف رہا تو پڑھنے میں، پڑھانے میں، کھیلنے میں، کودنے میں، جو بھی ہزار کام بھی ہے، ضروری نہیں کہ ہمیشہ کتاب لے کے بیٹھا رہے، ہمیشہ جو ہے وہ کتاب ہی پڑھتا رہے، اس سے بھی انسان بور ہو جاتا ہے اگر زیادہ جو ہے وہ پڑھنے پہ گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ 3-4 10 بھی صحیح سے نہ پڑھے، زیادہ پڑھنے سے مراد ہے کہ 8-10 اگر 10 پڑھ رہے تو بہت زیادہ کہا جائے گا، اگر 3-4-10 پڑھ رہا ہے تو وہ زیادہ نہیں کہا جائے گا، کہ کوئی کم بس 1 10 پڑھے کافی ہے 24 گھنٹے میں، تو 1 10 پڑھے گا تو وہ پھر بڑھاپے میں جا کے کسی مقام پہ پہنچے گا جو شاید خود اس کے لیے تو فائدہ مند ہو، دوسروں کے لیے فائدہ مند نہ ہو۔ جی بیٹا، لیکن انسان جب مصروف رہتا ہے تب بھی تو شیطان اس پر وار کرتا ہے، مثلاً کہ اگر کزن کے ساتھ کرکٹ کھیل رہے ہیں تو ایسا مسئلہ ہو گیا لڑنا شروع، سمجھو کہ شیطان کا وار ہو گیا، تو مطلب کہ ضروری ہے کہ ایسا کوئی کام کرے، مطلب ایسا کیا کام کرے؟ دیکھیے مصروف ہے تب شیطان وار نہیں کرے گا یہ تو ہم نہیں کہا، فارغ ہوا تو وار ضرور کرے گا، مصروف ہونے کے بعد اگر وہ چوکنا رہتا ہے تو بچ پائے گا، ورنہ وہ ممکن ہے نیک کام کر رہا ہو، تلاوت قرآن کر رہا ہوگا مگر اس کا ذہن کہیں گھوم رہا ہوگا گناہ کے کام میں، مگر اس کے بعد آگے جو 3 طریقے بیان ہو رہے ہیں اس میں یہ بھی آ رہا ہے کہ ساتھ میں اسے کچھ اور بھی کرنا پڑے گا یہ نیک کام میں لگنے کے بعد، تب اس کا ذہن فارغ ہوگا، مگر اگر انسان فارغ ہے پھر تو کنفرم وہ گناہ میں مبتلا ہوگا، پھر تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ فارغ ہونے کے بعد جو ہے وہ یہ کہا جائے کہ یہ فلاں شخص فارغ بھی ہے اور گناہ بھی نہیں کر پاتا، وہ اس کے ذہن میں گناہ کا تصور جو ہے وہ مسلسل چلتا رہتا ہے۔ تصور کرنا گناہ نہیں ہے، مگر 10 تصور آئیں گے تو 1 کر گزرے گا، سارے تصورات کا عمل نہیں ہوتا مگر 1 آدھ کا ہو جاتا ہے، اسی کے گناہ کرنے سے پہلے اس کا خیال ہی آیا ہوتا ہے ذہن میں، دیکھتا ہے سامنے 3-4 لڑکے بیٹھے ہوئے گپے لگا رہے ہیں، پھر خیال تھا میں بھی جاؤں وہاں پہ، اسی کے اس میں مزہ آتا ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا، پھر جب وہ جاتا ہے تو دیکھا کہ وہ کسی کی برائی کر رہے ہیں تو کہا ہر کوئی بول رہا ہے میں خاموش ہوں، مجھے بھی اس میں حصہ لینا چاہیے، اس سے کہ بولنے سے قوت پیدا ہوتی ہے انسان کی کہ اپنی خیالات جو ہے وہ ظاہر کر سکتا ہے، پھر وہ بھی خیالات ظاہر کرنے میں شامل ہو جاتا ہے، اس سے پھسلتا جاتا ہے۔ ہم زیادہ مثال جو ہے وہ غیبت کی، جھوٹ کی، تہمت کی دے رہے ہیں، مگر اور مثال آپ بنا سکتے کہ جس میں نوجوان جو ہے زیادہ تر مبتلا ہوتے ہیں، جو خیالات پہلے آتے ہیں اور پھر اس میں وہ آگے بڑھتے ہیں، اس سے اگر وہ خیالات سے اپنے آپ کو بچا لے، اور خیالات سے کب بچا پائے گا؟ اگر اپنے آپ کو مصروف کر دے تو پھر ان گناہوں سے بچ پائے گا، کہ ان شیطان طبعہ من النار، اسی کے طبیعت شیطان میں کیا ہے؟ آگ ہے، والشہوۃ فی نفس الشاب، اور نوجوان کے اندر شہوت کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کل حلفاء یابسہ، خشک گھاس کی مانند، ایک مخصوص قسم کے گھاس کا نام ہے کہ جو تیزی سے جلتا ہے، آگ ذرا سا دور سے بھی دیکھے تو اس کو پکڑ لیتا ہے وہ گھاس، خشک گھاس، کہتے ہیں نوجوان کے اندر شہوت کی کیفیت یہ ہوتی ہے، اور اس طب شیطان آگ سے بنا ہوا ہے، تو فَإِذَا وَجَدَهَا كَثُرَ تَوَلُّدُهُ تَوَلَّدَتِ النَّارُ مِنَ النَّارِ وَلَمْ تَنْقَطِعْ أَصْلًا، تو شیطان اس کے اوپر تیزی سے حاوی ہو جاتا ہے، اور حاوی ہونے کے بعد آگ کی لپیٹ میں فقط یہ نہیں آتا، اب یہ اپنے ساتھ کسی اور کو بھی دے گا، اور وہ پھر کسی اور کو بھی دے گا، اس لیے کہ زیادہ تر گناہ جو ہے وہ ایسے ہے کہ جو انسان اکیلا نہیں کر پاتا ہے، اس گناہ کرنے کے لیے اس کو اپنا شریک چاہیے، تو اس شریک کو شامل کرے گا، پھر شریک جب اس گناہ میں مبتلا ہوگا تو پھر کسی اور کو شریک بنائے گا، پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ انسان کا دل چاہ رہا ہے غیبت کرے، کس سے کرے گا؟ کسی کو پکڑے گا، تو جو اس کو پکڑے وہ غیبت سننے والا بنے گا، تو یہ بھی گناہ گار وہ بھی گناہ گار، اور جب اس نے غیبت کا ذائقہ چکھ دیا کہ مزہ آتا ہے اس میں، تو اب کسی اور سے کرے گا وہ، کہتے ہیں شیطان نے جو آگ لگائی ہوتی ہے وہ ایک پہ آ کے ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کا سلسلہ جو ہے وہ تجاوز کرتا جاتا ہے، وہ آگے پھیلتا چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد کا جو پیراگراف ہے اس کا خلاصہ ہم بیان کر دیتے ہیں، اس میں عبارت کافی طویل ہے، اس کو مختصر کرتے ہوئے اس سے کہ یہ وہ بحث ہے کہ جو پہلے بھی تفصیل سے آ چکی ہے، کہ اس سے کوئی یہ خیال نہ کرے کہ اگر انسان گناہ سے اور برے خیالات سے بچنا چاہ رہا ہے تو اسے ترک دنیا کرنا پڑے گا،
کہ راہب بن کے بیٹھ جائے, کسی کونے میں جا کے بیٹھ جائے, دنیا کو چھوڑ دے تو گناہ سے بچ جائے گا. اس سے یہ مراد نہیں ہے, بلکہ مراد یہ کہ انسان جو ہے معاشرت کرے, لوگوں کے درمیان رہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. قطع تعلق کرنا, قطع دنیا کرنا, اپنے رشتہ داروں سے تعلقات چھوڑ دینا, اس سے گناہ سے بچنا یہ مقصد نہیں ہے, بلکہ سب کے درمیان رہتے ہوئے اپنے آپ کو گناہ سے بچائے. وہ یہی انسان کا کمال ہے. اگر ایک نابینا کہے کہ میں نامحرم کو نہیں دیکھتا ہوں تو اس کا کمال نہیں ہے, اسے کو دیکھنا چاہے تو بھی نہیں دیکھ سکتا. ایک گنگا کہے میں تو کتنا اچھا ہوں, میں تو غیبت کرتا ہی نہیں ہوں, تو اس کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ زبان ہوتی تو کرتا ہو. تو کمال اس میں ہے کہ انسان کے پاس وہ چیز ہو اور پھر وہ والا کام نہ کرے, تو معاشرے میں رہے اور پھر اپنے آپ کو گناہ سے بچائے, لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کرے اور پھر اپنے آپ کو گناہ سے بچائے. البتہ اس میں افراط و تفریط کا شکار نہ ہو انسان, کہ پتہ ہے کہ اس کے دوستوں میں جو ہے جتنے دوست ہیں اس میں اکثر برے ہیں اور پھر بھی اس کی محفل میں جا رہے ہیں, کہ پتہ ہے کہ جو برے ہیں تو ہوگا گناہ. تو یہ نہ کہ میں دوستوں میں رہ کے ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤں گا. ایسے موقع پہ ایسی جداری دکھانے والے بعض خود ہی گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں میں جا کر. تو اگر پتہ ہے کہ یہاں پہ جاؤں گا تو میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا تو اس سے کنارہ کش ہونا وہ الگ بات ہے, مگر مکمل دنیا سے کنارہ کش ہو کے کونے میں بیٹھ جانا اس کو کبھی جانا گیا ہے. مگر کسی مقام پہ گنجائش ہو کہ اگر وہاں گئے تو گناہ میں مبتلا ہوں گے تو پھر اس مقام پہ انسان کو جانے سے بچنا چاہیے. جی وہ جیسے بھی ہم نے عرض کیا نا کہ مصروف ہونے کے بعد ایسا نہیں کہ 100% بچ جائے گا. وہ مصروف رہنے کے بعد اس کے اپنے آپ کو بچانا آسان ہوگا. وہ رات کو 10 بجے جب تھکا ہوا آئے گا تو اس میں ٹائم ہی نہیں ہوگا کہ رات میں اگر ٹی وی کھو دے یا انٹرنیٹ پہ بیٹھے یا باقی چیزوں میں مشغول ہو یا دوستوں کے ساتھ گپے لگانے اترے, وہ سیدھا جھونکے آ رہے ہوں گے اس کو, وہ کھانا پینا کھا کے سو جائے گا. مصروفیت کے درمیان آیا اس کو وہ الگ طریقے سے بچائے گا, مگر یہ مصروف کر کے اس نے آگے کے حصے کو محفوظ کر دیا اپنے. مصروفیت کے درمیان جو آئے گا اس میں آگے طریقے آ رہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ذکر خدا کی طرف متوجہ کرے, اور بات چیزیں آ رہی ہے جو دروازے شیطان کے جس کی وجہ سے شیطان ذہن میں آتا ہے, ان دروازوں کو بند کر دے تو اس سے بچ جائے گا. مگر مصروفیت کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس پاس فرصت نہیں ہوگی گناہ کرنے کی. اگر کوئی غلط خیال بھی آیا تو اس کو عمل پیرا ہونے کے لیے ٹائم نہیں ہوگا. اگر اس کا ارادہ بھی ہوگا کہ فلاں شخص سے جا کے جو ہے اس کی برائیاں بیان کرنی ہے, وہ دیکھ رہا ہے اس کے ٹائم ٹیبل میں کہیں ٹائم ہی نہیں نکل رہا ہے کہ اس سے جا کے ملے اور برائیاں بیان کرے کسی کی, تو مصروفیت کا یہ فائدہ ہو جائے گا اس کو. اب جو اس کی بات کی فصل ہیں اس میں 3 باتیں ایسی بیان کر رہے ہیں کہ اگر ان تینوں باتوں پہ اوپر انسان جو ہے وہ 100% عمل کر لے تو پھر انسان اپنے ذہن کو مکمل طور پہ غلط خیالات سے پاک کر سکتا ہے. مگر اگر وہ 100% نہیں کر سکتا تو جتنی حد تک یہ کرتا جائے گا اتنی حد تک فائدہ اسے حاصل ہوتا رہے گا. پہلی چیز تو یہ کہ ذہن کے ان دروازوں کو بند کر دے کہ جن دروازوں سے شیطان داخل ہوتا ہے. تو وہ دروازے کون کون سے ہیں اس کی فہرست آ رہی ہے. دوسری چیز یہ کہ اب یہ دروازے تو اس نے بند کیے, مگر دروازے کھولنے کا تو کبھی چانس ہے, تو اس دروازے کی جگہ پہ گویا دیوار تعمیر کر دے. دیوار تعمیر کرے گا تو پھر گنجائش ہی نہیں ہوگی کہ کبھی جو ہے وہ دروازہ واپس بن سکے, واپس اس سے کوئی داخل ہو سکے. اور وہ دیوار کیا ہے, وہ جو دروازے میں فہرست آئے گی اس کے برعکس کام کرنا, وہ دیوار بن جائے گی. اور تیسری چیز ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو ذکر خدا میں مشغول رکھے. ذکر خدا میں مشغول رکھنے سے مراد پروردگار عالم کا تصور ہمیشہ ذہن میں رہے اور زبان پہ جو ہے خدا کا ذکر جاری ہو. مگر یہ تیسری چیز فائدہ اسی وقت دے سکتی ہے جب پہلی دونوں چیزیں ہو جائے گی, ورنہ ذکر خدا بھی ساتھ میں ہوگا اور گناہ کے خیالات بھی ذہن میں ہوں گے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں مگر نماز میں ہی خیال آ رہا ہوتا ہے کہ نماز ختم کر کے فنا سے لڑنا ہے, نماز ختم کر کے فنا کی برائی کرنی ہے, نماز ختم کر کے حتیٰ کہ یہ ہوتا ہے کہ نمازی جس پیش نماز کے پیچھے نماز پڑھ رہے نماز میں اس کی بارے میں بدگمانی کر رہے ہوں گے,
کہ پیش نماز تو ایسا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے. اب یہ تو زبردستی میں کھڑا کر دے تو پڑھنی پڑتی ہے ان کے پیچھے نماز، ہونا ہے کہ یہ تو اس قابل ہے نہیں کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھی جائے، وہ ذہن میں چل رہا ہوتا ہے. تو اگر ذکر خدا فقط روک لیتا ہے ان خیالات سے، تو پھر یہ نماز میں کیوں خیالات آ رہے؟ نماز میں تو وہ ذکر میں مشغول ہے. تو ذکر خدا فقط کافی نہیں جب تک کہ پہلی دو چیزیں نہ ہو جائے. تو پہلی وہ دونوں چیزوں کو پڑھتے، پھر یہ تیسری بات چیز کہ فصل ما یتیم و بھی علاج الوساوس سے، کہ فصل اس چیز کے حوالے سے کہ جس کے ذریعے سے وسواس کا علاج جو ہے وہ تام ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا. کہ لو امکن علاج فی قطع کل وساوس سے فإنہ یتیم و بأمور ثلاثہ، کہ اگر یہ ممکن ہے کہ وسواس ذہن میں آنا مکمل طور پہ ختم ہو جائے تو یہ تین طریقوں سے ممکن ہے. کتنے طریقے ذہن عباس صاحب وسواس بالکل ختم کرنے کے؟ ہاں، تین طریقے. ٹھیک ہے، سروات پڑھے. یہ انسان کی ذہن کی مضبوطی ہوتی ہے کہ موبائل یوز کرتے ہوئے بھی متوجہ رہ سکے کہ مثلا جو ہے وہ کیا بیان کیا جا رہا ہے. خیر، تو تین امور میں پہلا امر کیا ہے؟ الاول صد الابواب العظیمۃ للشیطان فی القلب، شیطان کے داخل ہونے کے جو بڑے بڑے دروازے ہیں دل کے اندر، اس کو بند کر دے انسان. وہ دروازے بند کر دے گا تو شیطان داخل نہیں ہوگا. وہ دروازے کیا کیا ہیں؟ کہ وہی الشہوۃ والغضب والحرص والحسد والعداوۃ والعجب والحقد والکبر والطمع والبخل والخفۃ والجبن وحب الحطام الدنیوی الداسر والشوق الی التزئین بالثیاب الفاخرہ. یہ فہرست تو لمبی چل رہی ہے کہ ساتھ ساتھ جس کے جو ہے وہ معنی بتاتے جاتے ہیں. کہ سب سے پہلی چیز شہوت، کہ انسان اپنی خواہشات کو قابو میں کر دے. اگر خواہشات بے قابو ہیں اس کا مطلب اس نے دروازہ کھولا ہوا ہے شیطان کے لیے. اب شیطان آ کے اس کو بہکائے تو اس میں قصور شیطان کا نہیں ہے، قصور انسان کا اپنا ہے کہ اس نے دروازہ کھلا رکھا ہے، اس کو بول رہے کہ آ کے بہکا، تو بھی وہ اپنا کام کر رہا ہے، اسے اس کا کام ہی بہکانا. تو اگر یہ دروازہ بند کر دے انسان جو ہے خواہشات، جو غلط خواہشات ہے اس کو روک لے، اس کا دروازہ بند کر دے تو شیطان اس دروازے داخل نہیں ہوگا. اسی سے غضب، جہاں پہ قوت غضبیہ کا افراط ہوتا ہے کہ انسان کو بات بات پہ غصہ آتا ہے، بات بات میں جو لڑنے کو تیار ہو جاتا ہے، اپنے غصے کو قابو میں رکھے. اسے جیسے ہی غصہ آئے گا تو شیطان کے طریقہ بتائے، ہاں تھپڑ مار. تھپڑ پہلے ذہن میں نہیں آیا ہوگا، پھر غصہ آیا ہوگا. جیسے ہی دروازہ غضب کا کھولا شیطان آئے گا، اب طریقے بتائے گا کہ اچھا غصہ دکھانا ہے، غصہ دکھانے کا طریقہ یہ ہے، تھپڑ مار. پھر بولے گا اس سے اتنا اثر ہوتا ہے غازی بول، وہ طریقے سکھانے آ جائے گا فوراً شیطان. اگر غضب کا باب بند کر دے انسان، ضبط رکھے اپنے آپ کے اوپر، تو یہ شیطان کا دروازہ بند ہو جائے گا اور وہ جو ہے بہکانے نہیں آ سکے گا. تیسری چیز ہے حرص، لالچ. اگر انسان لالچ کو ختم کر دے اور قناعت پسند بن جائے تو پھر شیطان بہکانے نہیں آئے گا. انسان میں حرص پیدا ہوگی تو اب شیطان طریقے سکھائے گا کہ بھائی سیدھی طریقے سے کرو گے تو جتنا ملتا ہے اتنا ہی ملے گا، کوئی غلط طریقہ اپناؤ. اب غلط طریقہ کیا ہے؟ تھوڑی ملاوٹ کر دو، وہ بھی ملاوٹیں سکھائے گا. ملاوٹ کرو گے تو زیادہ پروفٹ حاصل ہوگا. اسی طرح سے ملاوٹ سکھائے گا دوسرے شعبوں میں. جب حرص ہوگی تو جو ہے وہ انسان شیطان داخل ہو کے طریقے سکھائے گا گناہوں کے. اگر انسان حرص ہی ختم کر دے، کانے ہو جائے کہ پروردگار نے جو دیا اس پہ میں راضی ہوں، تو قناعت ہو جائے گی تو پھر شیطان کا ایک دروازہ بند ہو جائے گا کہ وہ آ کے جو ہے اس کے اوپر بہکا نہیں سکے گا. اس پر حسد، انسان جو ہے حسد اپنے آپ سے ختم کر دے تو کہتے بہت سارے گناہ حسد سے منسلک ہے. غیبت حسد سے منسلک ہے، تہمت حسد سے منسلک ہے. انسان کسی کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے وہ حسد کی بنیاد پہ کرتا ہے. حسد بند ہوگا تو دروازہ شیطان کا بند ہو جائے گا. شیطان کا دروازہ بند ہوگا تو بدگمانی نہیں کرے گا. جس کے بارے میں انسان کو حسد ہوتا ہے اس کے بارے میں وہ بدگمانی کرتا ہے، اس کے وہ تہمتیں لگاتا ہے، اس کے وہ غیبتیں کرتا ہے. یہ سارے کام کرتا کیا ہے؟ کیوں ہے؟ تاکہ اس کے دل کو تسکین ملے. اس کے حسد میں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ جل رہا ہوتا ہے اندر سے، کسی کی روحانی ترقی سے یا مادی ترقی سے. تو اب وہ اپنی جلن کو ٹھیک کرنے کے لیے
اب اسے مال تو چھیننے پہ قادر نہیں ہے، اس کا روحانی مرتبہ تو چھیننے پہ قادر نہیں ہے. اب وہ تسکین پہنچانے کے لیے کیا کرتا ہے کہ اس کی غیبت کرتا ہے، یا اس پہ تہمت لگاتا ہے، یا جو اس کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے. وہ جو کچھ نہیں کر سکتا ہوتا، وہ کم از کم ذہن میں ایک جنگ اس کے ساتھ چلائے ہوئے ہوتا ہے. وہ خیالات کر رہا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پہ اس سے کوئی سوال کیا گیا، وہ پھنس گیا، جواب نہیں آ پایا. خوش ہوتا ہے اس سے، تصورات میں خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ اس کو جو ہے مجلس پڑھنے کے بلاتا ہوں، وہاں اچھی مجلس وہ پڑھ نہیں سکے گا، خود بخود لوگ اس کو برا کہیں گے، اس کا مقام گر جائے گا. تو وہ نیکی کے ذریعے سے اس کو برائی میں پھنسائے گا جس سے حسد کر رہا ہو. چھوٹے والے سے بھی ہوتا ہے، برے والے سے بھی ہوتا ہے. جہت الگ الگ ہوتی ہے. عام طور پہ جس گھر میں مثلا کہتے ہیں کہ چھوٹا بچہ بھی ہو، پھر ایک اور بچے کی ولادت ہو، تو بڑے بچے کو چھوٹے بچے سے حسد ہو جاتا ہے. اس سے وہ بڑا بچہ دیکھ رہا ہے کہ ابھی جب تک یہ پیدا نہیں ہوا تھا تب تک سب مجھے اٹھاتے تھے، مجھ سے محبت کرتے تھے. اب جو ہے والدین کی محبت بھی اور دوسرے رشتہ داروں کی محبت بھی جو بالکل چھوٹا ہے اس کے منتقل ہو جاتی ہے. تو اس کو اس سے حسد ہوتا ہے کہ یہ دنیا میں آیا کیوں، اس کے آنے کی وجہ سے مجھے محبت کرنے والے کم ہو گئے، میری طرف توجہ کرنے والے کم ہو گئے. تو یہاں پہ بھی والدین کو رشتہ داروں کو یہ بیلنس کرنا ہوتا ہے. جی، یہ بہکا نہیں رہا ہوتا، یہ نفسانی ایک کیفیت ہے. نفسانی کیفیت ہے. بہکانے کا اس وقت کہا جائے گا کہ جب وہ حسد کے نتیجے میں کوئی کام کرے، کوئی پھر یہ اندر پیدا ہونے والی ایک صفت ہے جو انسان کی فطرت میں شامل ہے. شیطان کا قصور اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ آ کے ترکیبیں سکھاتا ہے. تو ترکیبیں تو ابھی اس کو فائدہ نہیں دے گی. جب وہ اس قابل ہوگا کہ کسی کو حسد کی بنیاد پر نقصان پہنچا سکے تب آگے شیطان اس کو ترکیبیں سکھائے گا. جی، کون سی؟ جی ہاں، مگر اس کی وجہ جو ہے وہ خود نہیں بنا، اس کی وجہ وہ ماحول بنا. ماحول والے اگر وہ لحاظ کرتے اس کا تو وہ والی کیفیت اس پہ نہیں پیدا ہوتی. مگر ابھی چونکہ یہ بالغ نہیں ہوا ہے تو اس کے کوئی اس کا گناہ نہیں ہوگا. مگر جو بالغ ہوگا وہ یہی حسد ہو اس کی بنیاد پہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو پھر وہ مبتلا ہوگا گناہ میں. تو شیطان کا اصل ہدف تو ہوتا ہے کہ اس انسان کو گناہ میں پھنسانا کہ جو خدا کا نافرمان قرار پائے. نافرمان کب قرار پائے گا؟ بلوغت کے بعد. تو اس کی توجہ زیادہ اس وقت ہوگی، اور اس وقت اس کی کوشش ہوگی کہ اس کا حسد جو ہے وہ مضبوط ہوتا جائے. مگر وہ انشاءاللہ اپنے مقام پہ آئے گا. جو حسد کی بحث ہوگی کہ بعض اگر حسد جو ہے ایک منٹ بالکل شروع سے پیدا ہوا ہوتا ہے جو آگے جا کے پروان چڑھتا ہے، اور اس کے اثرات بعض اور آگے جا کے ظاہر ہوتے ہیں. وہ کام آگے جا کے کر رہا ہوتا ہے، آہستہ ایسا پیدا ہو رہا ہوتا ہے، اس کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ پروان چڑھ رہا ہے حسد. جی، نہیں پھر بھی حسد تو غلط ہوگا اپنے مقام پہ. جی، اب اس نے اسی نیت سے کیے دو شادی کے دونوں بیویوں کا آپس میں حسد ہو، پھر تو یہ مثلا سبب بنا گناہ کا. اس کا تو یہ ارادہ نہیں تھا، پھر بھی دونوں میں ہو رہا ہے تو پھر یہ اس کا ذمہ دار نہیں قرار پائے گا. بعض اوقات کہا جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ مذاق میں ہوگا، کہ انسان اپنی پہلی بیوی کو سیدھا کرنے کی دوسری شادی کرتا ہے تاکہ وہ سوچتا ہے کہ وہ جو میرے سے لڑ رہی ہے وہ اس سے لڑے گی تو میں جو ہے فارغ ہو جاؤں گا. پتہ نہیں پریکٹیکلی ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. جنہوں نے دو شادی کی ان سے پوچھا جائے کہ آیا ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا، ورنہ ہو سکتا ہے الٹا ہو کہ پہلے ایک مصیبت میں پھنسا تھا اب جو ہے وہ ڈبل مصیبت میں پھنس جائے وہ. تو خیر، حسد یہ بھی ایک دروازہ ہے کہ حسد کی وجہ سے شیطان کو داخل ہونے کا راستہ ملتا ہے. حسد کا دروازہ اس نے بند کر دیا تو اب شیطان کے لیے ایک دروازہ بند ہو گیا، اس سے وہ نہیں بہکا سکے گا. اس پہ اور چیزیں بھی ہیں انشاءاللہ. ٹائم ختم ہو رہا ہے، اس کو اگلے درس میں انشاءاللہ دیں گے. صلوات پڑھیں محمد.